بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ اگر آپ گزشتہ چند ہفتوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کو خط کہ اس ملک کو پیسے اس وقت تک نہ دیے جائیں جب تک الیکشن کا آڈٹ آپ نہیں کروا لیتے۔ پھر آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے دھرنا۔ پاکستان تحریک انصاف کی یورپین یونین میں پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ختم کروانے کی کوشش۔ امریکہ میں بے پناہ پیسہ پھینک کر لابنگ کے کسی طرح امریکہ بادشاہ یہ کہہ دے کہ جناب الیکشن ریگڈ تھے۔ مروت صاحب کا اعلان کہ مجھے 35,000 بندے دے دیں، میں اس ریاست کی ڈیش ڈیش کر دوں گا۔ را کی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو ہدایات کہ اپنی کارروائیوں کو تیز کریں تاکہ سی پیک جو پاکستان کو معاشی طور پر طاقتور کر سکتا ہے اسے روکا جا سکے۔ اور پھر چائنیز انجینئرز پر خودکش حملہ۔ اور اب حاضر ہے 6 ججز کا خط۔ ان سب کا ٹارگٹ ہے پاکستان کی اکانومی، پاکستان آرمی، آئی ایس آئی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ کہیں یہ ملک اپنے پیروں پر نہ آ جائے، کہیں اکنامکلی اور پولیٹیکلی سٹرونگ نہ ہو جائے تو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ ان گنت دشمن ملک کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خفیہ اداروں کے عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق خط پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس کل 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ ان 6 ججز نے خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم جوڈیشل کونسل سے انتظامیہ اور خفیہ اداروں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ان کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہر ادارے کے سربراہ پر اور ہر اس شخص پر جو کسی بھی کی اپوائنٹمنٹ پر تعینات ہے اور جو شخص کسی بھی طریقے سے سائل کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو مختلف طرز کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون دباؤ ڈالتا ہے اور کیسے دباؤ ڈالتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ٹاپ پر آپ کے ان لاز آتے ہیں، جیسے مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو کی ساس صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ بعد میں دوست احباب اور باقی رشتہ دار آتے ہیں اور کہتے ہیں او کی فائدہ تیرا جے تو اینا بھی کم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ پر دباؤ صرف وہ لوگ ڈال سکتے ہیں جن کے آپ کانے ہوں۔ آپ کرپٹ ہیں، آپ اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں، کسی کام کے بدلے کوئی اور کائنڈنس وصول کرتے ہیں، یا آپ ایسے کردار کے مالک ہیں کہ آپ کی ناجائز قسم کی ویڈیو کسی ناجائز قسم کی خاتون کے ساتھ کسی کے پاس موجود ہے۔ افتخار چودھری صاحب کے بیٹے نے ایک پراپرٹی ٹائکون سے 1 ارب روپے پکڑ رکھے تھے۔ ثاقب نثار صاحب ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹ فروخت کر رہے تھے۔ تارڑ صاحب کی اولادیں کیا کچھ انجوائے کر رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ دباؤ ڈالنا اور اپنے ناجائز کام کروانا ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے یا معاشرتی رواج بن گیا ہے؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے اس خط پر ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب کافی چرچا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا اور سپریم کورٹ نے اس پہ میٹنگ بھی بلائی فل کورٹ اور اس پہ بحث ہوتی رہی۔ اب یہ معاملہ جو ہے اگر اس کو میں تشبیہ دوں یا اس کا ایک قسم کا کمپیریزن کروں، معاملہ ایسا بڑا نازک سا ہے کہ کوئی دوشیزہ اپنے بھائیوں کو آ کر بتائے کہ مجھے لڑکے چھیڑتے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا؟ تو ڈنڈے اٹھا کے بھاگیں گے، ایموشنل ہو کے مارے کوٹیں گے۔
اگر تو ایک سے زیادہ لڑکے ہیں، اگر زیادہ کوئی طاقتور ہے تو کہیں کہ خاموش ہو جا بھائی، ان سے لڑنا مشکل ہے، یا غارت میں آگے کچھ بھی کر دیں گے۔ یہ نازک معاملہ ہوتا ہے، اس معاملے میں تھوڑا سا سمجھ بوجھ اور تھوڑا سا حالات و واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر تو فوراً کوئی ایموشنل سٹیپ لے لیا جائے اور سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ججز جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، دونوں سائڈ پہ آرگومنٹس موجود ہیں۔ ججز کا کہنا یہ ہے، یا ججز والی سائڈ یہ کہتی ہے کہ سائفر کو نہ کسی جج نے دیکھا نہ کسی وکیل نے دیکھا، اور سائفر کا کیس 2 دفعہ عدالت نے اس بیٹ پہ قانونی نکات کی بیس پہ اٹھا کے باہر پھینکا، اور تیسری دفعہ اس کے ہونے کے باوجود بھی عدالت سے ہی سزا بھی ہو گئی۔ بات تو ٹھیک ہے، کیسز کئی ایسے ہیں جو نہیں بنتے، لیکن اس پہ سزائیں بھی دی جا چکی ہیں، اور جیسی سزا ہوتی تھی ہم فوراً، میں بھی خود کہتا تھا کہ یہ سزا بعد میں باہر پھینک دی جائے گی، یہ سزا بنتی نہیں ہے، کیس ہی نہیں بنتا، اور قادر یونیورسٹی والا کیس بھی نہیں بنتا۔ بہرحال وہ سارے ہوئے، اور الٹیمیٹلی 6 ججز نے خط بھی یہ لکھ دیا۔ اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس شکایت کو سپریم کورٹ نے درج کیا، سپریم کورٹ دونوں سائڈ پہ ان کے آرگومنٹ سنے گی، پھر وہ متعلقہ ایجنسیوں کو بھی بلا کے پوچھے گی کہ آپ کے لوگ کیا انٹرفیئر کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے خلاف کیس ہوتا ہے نا رانا صاحب، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے، ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ وکیل نہ خریدو، وکیل نہ کرو، جج ہی کر لو۔ یہ بڑی سادہ سی اور کھلی بات، کھلے عام بات ہے، اور بہت سارے ایسے جج بھی ہیں جنہوں نے وکیل چھوڑے ہوتے ہیں کہ جاؤ ڈیل کرو۔ ہم عدلیہ پہ الزام نہیں لگا رہے، نہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو زبان زد عام ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا نازک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے، سپریم کورٹ اس کے اوپر جو آرگومنٹس ہیں اس کو سنے، دونوں سائڈ سے چیزوں کو سنے۔ اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سزا تو نہیں دے سکتے، آپ سمجھا سکتے ہیں اداروں کو اور ان ججز کو بھی کہ یا واقعی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، یا واقعی اگر ان کے پاس کوئی چارج شیٹ ہے، کوئی ایسے نکات ہیں، تو اس کے اوپر پھر اس کے مطابق کاؤنٹر اقدامات، کاؤنٹر سٹیپ لینے کی ضرورت ہوگی، تاکہ آئندہ سے جوڈیشری جو ہے وہ آزادانہ فیصلے دے اور ان کے آزادانہ فیصلوں کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور سپریم کورٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے، اور اگر ان کے آرگومنٹس جو ہیں وہ نتیجہ کو نہیں ہوتے تو پھر ان کی درخواست کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر معاملہ ہے۔ جی رانا صاحب۔ پاکستان کے جسم پر اتنے زخم ہیں کہ کوئی جگہ خالی نظر نہیں آتی۔ جس کا جیسے اور جدھر دل کیا اس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ میرے جیسا شخص جسے جورسپروڈنس کے سپیلنگ بھی نہیں آتے، یہ جانتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 9 مئی کو ایک واقعہ ہوتا ہے اور 10 مئی کو پہلا خط لکھ دیا جاتا ہے۔ عوام جاننا چاہتی ہے کہ ان ججوں کی تعیناتی کیسے ہوئی۔ مسٹر جسٹس گڈ ٹو سی یو نے ان کی باتیں کیوں نہیں سنی؟ جسٹس مظہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے بعد اب محسن اختر کیانی کا بھی کیس کھلنے والا ہے، اور اب یہ لوگ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے گینگ اپ ہو گئے ہیں۔ اس خط سے پہلے لکھے گئے خطوط پبلک کیوں نہیں ہوئے، اور یہ خط پبلک کیوں کر دیا گیا؟ آپ کا جب دل کرے ایک خط لکھ کر ملک اور نظام کو یرغمال بنا لیں اور بلیک میلنگ کریں۔ میاں صاحب اور جسٹس قیوم کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق ایک آڈیو لیک کسے یاد نہیں؟ بڑے جلسے میں عمران خان صاحب کی ایک جج صاحبہ کو دھمکی کسے یاد نہیں؟ کیا میں ان جج صاحبان کو جا کر بتلاؤں گا کہ جناب آپ کے پاس کس قسم کے اختیارات موجود ہیں، اور جب آپ پر کوئی دباؤ ڈالتا ہے تو قانون آپ کو کیسے اور کتنا تحفظ فراہم کرتا ہے؟ ان بے ضمیر ججوں کا ضمیر کب جاگتا ہے اور کب سوتا ہے، اس کا فیصلہ ان کے ذاتی مفادات کرتے ہیں۔ جس ملک کا نظام انصاف اور منصفی کمپرومائزڈ ہوں، اس ملک کی معاشرت کتنی زنگ آلود ہوگی۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔